Sabr and shukr are wonderful things. The praises to Allah we should always sing. When things go right, it's from Him, not me. And when they are wrong, we get through patiently. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lesson number 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ضاد حا كاف. ألف ضاد حا كاف. ألف ضاد حا كاف. جيم را ألف دال. 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 كاف ألف شين فاتا. كاف ألف شين فاتا. كاف ألف شين فاتا. تا عين جيم با واو نون. تا عين جيم با واو نون. يا خا دال عين واو نون. يا خا دال عين واو نون. يا خا دال عين واو نون. خا لام قاف تا نون يا. خا لام قاف تا نون يا. يا صاد لام واو نون ها ألف. يا صاد لام واو نون ها ألف. يا صاد لام واو نون ها ألف. قاف صاد را تا. 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 قاف قاف صاد صاد را تا تا. قاف صاد را تا. آج کے جو ہمارے مرکبات ہیں اس میں ہمارے پاس 5 6 مطلب زیادہ جو لیٹرز ہیں ان کا مجموعہ ہے. تو ان کو بغور دیکھ کر ایک ایک حرف کی شکل پہچاننی ہے کہ جب وہ ملا کے لکھا ہوا ہے تو کس حالت میں لکھا ہوا ہے.
چونکہ جب تک حرف کی صحیح پہچان نہ ہو تو پھر اس کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے بہت اچھا سے ان کو پہچان کے اور ان کے مخرج سے ان کی آواز صحیح طریقے سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الف، پھر ہے ضاد، جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت زیادہ موٹا حرف ہے ضاد. پھر ح وسط الحلق سے ادا کرنا ہے. پھر کاف بالکل باریک ہوگا، اور اس کے لیے ہم زبان کے جو ہماری جڑ ہے اس کو تالو کے ایسے حصے پہ لگاتے ہیں جہاں تالو کا نرم حصہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور سخت حصہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو زبان کی جڑ ایک ساتھ ایسے ٹچ کرتی ہے کہ وہ تالو کے نرم اور سخت دونوں حصوں کو ملاپ کرتی ہے، دونوں سے ملتی ہے. پھر جیم، را، الف، دال، اس میں صرف را کا موٹا پڑھیں گے، باقی سب باریک ہیں. جیم کے لیے زبان کے درمیانی حصے کو تالو سے اچھا سا ملا کے پھر جیم بولتے ہوئے جدا کرنا ہے. پھر را کے لیے زبان کی جو ہماری نوک ہے اس کو اس کے اوپری حصے کے ساتھ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ظہر اللسان، یعنی جو زبان کا اوپر والا حصہ ہے اس کے ساتھ کہاں لگانا ہے؟ اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑے سے. ضرور کوشش کرنی ہے کہ زبان اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑے سے ادا کر کے اور را کو ادا کرے تاکہ را کی بالکل درست آواز آئے. اور پھر جب زبان مسوڑے سے لگتی ہے تو ایک ایسی پوزیشن میں لگتی ہے کہ جو زبان کی بالکل نوک والا حصہ ہے وہ مسوڑے سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے، یعنی درمیان میں خلا بن جاتی ہے. زبان کی نوک چپکی بھی تو ہے لیکن نوک بالکل ایک پن کی طرح کا تو پوائنٹ نہیں ہے نا، تھوڑا سا پھیلا ہوا حصہ ہے. تو بالکل جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے وہ مسوڑے سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے. تو وہاں ایک جو گیپ پیدا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا گیپ، وہاں سے جب ہماری آواز نکل کے آتی ہے تو را میں ایک تقریر والی کیفیت یعنی ایک ٹکرانے والی کیفیت پائی جاتی ہے، را. تو اس کو برقرار رکھنا ہے، بہت زیادہ را کر کے اس طرح کر کے آواز نکالنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. صرف جو اس کا لازمی حصہ ہے را کا، را ایک ہٹ اس کو لگتی ہے، یہ اس کو دینی ہے، آواز موٹی رکھنی ہے. تو ضرور خیال رکھیں کہ زبان مسوڑے پہ لگے اور اس طرح لگے کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا خلا گیپ اس میں باقی رہے تاکہ اچھی سی را کی آواز باہر آئے. پھر کاف، الف، شین، فا، تا، اس میں ہمارے پاس سب باریک ہیں، بہت اچھے سے ادا کرنے. آخری میں یہ جو ہمیں گول ہاں نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو یاد رکھیں ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو تا پڑھتے ہیں، اور جب ہمیں اس پہ وقف کرنا ہوگا انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے پھر ہم اس کو ہا بولیں گے. لیکن جب ہم اس کو آگے سے ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو تا ہی بولتے ہیں. اس لیے یہاں پہ ہم نے اس کو کاف، الف، شین، فا، تا بولا ہے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ جب اس کے اوپر 2 نقطے ایسے بنے ہوئے ہاں کے اوپر تو ہم اس کو تا بولیں گے. ٹھیک ہے. پھر تا، عین، جیم، با، واو، نون، سب آسان باریک حروف ہیں. پھر یا، خا، دال، عین، واو، نون، یہاں پہ یا بالکل باریک. خا اس کے لیے ہم اپنا جو ادنی الحلق، حلق کا اوپر والا حصہ ہے اس کو استعمال کریں گے. خا کی آواز موٹی ہوتی ہے. پھر دال، عین، واو، نون، سب کو اطمینان سے ادا کرنا ہے. یہ جو اس کے اندر موجود حروف ہیں یا خا، دال، عین، واو، نون، اس کے اندر موجود جو حروف ہیں وہ خود بھی اپنے اندر بہت سارے حرف کو رکھتے ہیں، تو مکمل طور پہ ان کو ادا کرنا ہے. پھر خا، لام، قاف، تا، نون، یا. خا موٹا پڑھنا ہے، قاف موٹا پڑھنا ہے، باقی سب کو باریک. یا بالکل باریک. صاد بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے. لام، واو، نون، ہا، الف، سب کو باریک رکھنا ہے. قاف موٹا ہے، صاد موٹا ہے. صاد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان کی نوک کا جو بالکل اگلا حصہ ہے، بالکل آگے کا حصہ، اس کو نیچے والے 2 دانتوں کے اندرونی حصے پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر پیچھے سے زبان کی جڑ کو بھی بلند کرتے ہیں. زبان کے درمیانی حصے کو خوب ڈیپ کر کے پیالے کی شکل دے دیتے ہیں. آواز کا پریشر فل بالکل مکمل طور پہ اوپر تالو کی طرف دینا ہے، باہر نہیں آنے دینا، تو صاد موٹا ہو جاتا ہے. صاد. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے پھر را کو موٹا کرنا ہے. ہم پہلے بھی را کی بات کر چکے. تا بالکل باریک. ان کی بہت اچھے سے پریکٹس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
To all my brothers and sisters, inshallah, we will be posting further videos as we get into the lessons. So if you are interested, please click to subscribe button and please let us know how we can make content better in the comment section below. Also share the video as